बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, माँ बाप की औलाद के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिए हैं। जो माँ बाप ये कुरान मजीद की सूरत पढ़ेगा, इनकी औलाद हमेशा के लिए हर मुसीबत, हर परेशानी और हर हादसे से हमेशा महफूज रहेगी। तुम्हारा दिल ज़रूर इंतज़ार करके थक रहा है, ना कि कब अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में कुन का कलम फेरेगा, वह कब तुम्हारा नसीब में तुम्हारी मांगी चीज़ को लिखेगा। तुम हर लम्हा इस हासिल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। अपनी टूटी हुई उम्मीद के लिए मोजज़ों की तलाश में होना। नाज़रीन, आप जानते हो कि जब लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक जगह पर गिरती रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। वो रब जो रात के अंधेरे में एक पत्थर के नीचे चलती हुई एक छोटी सी चींटी के बारे में भी बाखबर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारा दिल किसी की ख्वाहिश रखता है, क्या अल्लाह इसे ना वाकिफ़ होगा? सुनो, तुम इस मुश्किल और फिक्रों में डूबे दिल को समझा दो कि जिसके ना मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली है। इस दिल को ये आयत याद करवा दो। कसम है, चाशत के वक्त की कसम है, रात की जब छा जाए, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना वो तुझसे बेजार हुआ। यकीनन तेरा अंजाम आगाज़ से बेहतर होगा। नाज़रीन, हर कोई अपने ख्वाबों की पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है और किसी के वापस लौटने की उम्मीद रखता है। तो जान लो, जब वो तुम्हें किसी चीज़ से महरूम करके आजमाता है तो इसके बदले में 2 गुनी रात भी नसीब करता है। अल्लाह जानता है कि तुम बहुत मायूस हो, पर याद रखना कि तुम्हारी तसलसल से मांगी दुआ तुम्हारे नसीब का एक बहुत खूबसूरत चेंज लेकर आती है और तुम्हारे नसीब में मौजूद दुश्वार पहाड़ की तरह रुकावटें ज़मीन बोस हो जाती हैं। याद रखना, तसलसल से मांगी दुआ तुम्हारे गुमान से बड़ा अज़र रखती हैं कि ज़मीन वालों से कुछ मुमकिन नहीं, वो आसमान के इस पार फ़कत एक कुन कह देने से हो जाता है। असल में हम इंसान नामहदूद की बशारत और बसीरत रखते हैं और इस अजीम शान रब की मसीहतें नहीं जान पाते और गम से नाडाल हो जाते हैं। तुम याद रखना, इसका वादा है कि वो किसी पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे सिर्फ ईमान का इम्तिहान लेता है। और याद रखो, जब तुम सब्र और यकीन और तवक्कल रखते हो तो वो तुम्हारे पुश्ती के अंधेरों से निकाल कर बुलंदी की रोशनियों तक पहुंचा देता है और तुम्हें हरगिज़ भटकने नहीं देगा। याद रखना, उम्मीद की डोर अगर टूट रही हो तो बार बार गरह लगा लिया करो, चाहे 1000 बार यकीन खो जाए तब भी ये डोर टूटने ना देना। क्या खबर अल्लाह ताला को टूट कर बांधी गई कितनी पसंद हो, क्या खबर इसे तुम्हारा बार बार पुकारना कितना पसंद हो। याद रखो, हर इंसान को इसके नसीब का मिलता है। किसी को आगाज़ में ही बेहतर मिलता है तो किसी को कोशिश और किसी को दुआ से। तुम जानते हो कि अल्लाह ताला अपना कुन कब फरमाता है? जब तुम वक्ती आजमाइशों से नहीं हारते। तुम जानते हो कि ज़िंदगी में मोज़ात आखिर होते कब हैं? जान लो कि रब मोज़े इन्हीं के लिए करता है जो सब्र के साथ इसे बार बार मांगता है। अगर तुम मायूस होने लगो या थकने लगो तो तहज्जुद के सजदों में आंसू बहाकर मांग लेना, वो तुम्हें खाली हाथ हरगिज़ नहीं लौटाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें हासिल हो जाए तो जान लो कि अल्लाह का कुन तब आता है जब तुम अपनी मनपसंद चीज़ पाने के लिए अल्लाह को इसके मनपसंद अंदाज में मनाते हो। जानते हो इनका मनपसंद अंदाज क्या है? कि तुम्हारा आगे इस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा हो और तुम्हारा दिल बड़े इत्मीनान के साथ इस रास्ते पर भी अल्लाह से गहरी उम्मीद रखता हो। तो तुम क्यों घबराते हो मुक़द्दर के फ़ैसलों पर? या तुम जानते नहीं कि तुम्हारा रब
غفور الرحیم ہے۔ جب وہ رب اپنی مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر سے بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ وہ وہاں سے وسیلہ پیدا کرے گا جہاں سے امید بھی نہیں۔ جب تمہیں لا حاصل کی بے چینی الجھا دی تو یاد رکھو کچھ سوالوں کے جواب عرش سے اترتے ہیں، نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد۔ وہ تمہاری سوچ سے کئی بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تمہیں ان منزلوں تک بھی پہنچاتا ہے جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ وہ تمہارے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزوئیں سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت کو خفیہ وسیلوں سے تم تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے۔ ناظرین، جن ہاتھوں کو تم نے اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ یقین رکھو تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ مخلص دل کا بہترین اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ دعائیں اس کے نصیب کو بدلے بغیر نہیں ٹھہرتی۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں گنجائش رکھی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر ان کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار جایا نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کو سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر کے عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگا۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی۔ حضرت انس بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں، اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا۔ بعض روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، اور بعض میں ہے کہ آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس میں بہت خیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے پر ہمیں اجر ثواب کتنا ہے، اس کے پڑھنے پر آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، اور دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک کیا کیا حاجت انسان کی قبول فرماتا ہے۔ تو دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حرف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اس چھوٹی سی سورت کے 108 حروف ہیں جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 1800 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اگر ان کو دن میں 33 بار پڑھا جائے تو کل حروف کی تعداد
3564 बनती ہے، اور پھر ان حروف پر نیکیاں 35,640 بن جاتی ہیں، وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو ناظرین سوچیں، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش رہتی ہے۔ اگر اس سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا، اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کو اپنا معمول بنا دے، 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، پھر نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔